6 ہے الف نون زائدہ تانی. الف نون زائدہ تانی اصل میں وہ اسماء جن میں حروف اصلی کے علاوہ آخر میں الف اور نون زائد ہوں. ٹھیک ہے، مثلا عمران، نعمان، سفیان، یعنی کہ روٹ ورڈ ہوں اور اس کے بعد اینڈ پر الف اور نون آئے. تو ایسے اسماء جو ہیں ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں الف نون زائدہ تانی ایک سبب موجود ہے. اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیے گا کہ روٹ ورڈز کے علاوہ کوئی اور حرف بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر کرنے کے لیے. ادروائز تو یہ ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اسماء جن کے آخر میں الف نون زائد ہوں. تو بات تو وہی ہے، لیکن صرف آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ حروف اصلی کے علاوہ اور کوئی اس میں وزن کا کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل، چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. جیسے مسلمانی، اس کے بھی آخر میں الف نون آ رہا ہے، لیکن یہ الف نون وہ والا نہیں ہے جو کہ غیر منصرف میں ایک سبب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ سا، لا، ما، سین، لام اور میم. لیکن اس کا یہ سٹارٹ والا میم جو ہے یہ ایکسٹرا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو یہ والے الف نون کو الف نون زائدہ تانی غیر منصرف کا سبب نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، اچھا جی. نیکسٹ ہے نمبر 7 جمع منتہی الجموع. نام تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں، جمع منتہا ہم اردو میں بولتے ہیں. انتہا کے لیے مطلب اب اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، منتہا ہے یہ. اب الجموع جمع کی جمع، سمپل جمع کی جمع جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں جمع کی جمع. تو جمع کی جمع جو ہوتی ہے وہ بس لاسٹ لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی مزید جمع نہیں ہوتی. تو یہ بیسیکلی جمع کی جمع ہے. جمع منتہی الجموع ایسی جمع ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی جمع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثلا کلبن، آپ نے بک 1 میں پڑھا تھا کلبن کتے کو بولتے ہیں. اس کی ایک جمع آتی ہے اکلبن اور ایک جمع آتی ہے اکالیبو. ٹھیک ہے، اکالیبو، اور اس کے بعد اب کوئی جمع نہیں ہے کیونکہ یہ جمع منتہی الجموع ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سوارن کنگن کو بولتے ہیں. اس کی ایک جمع ہے اسورتن اور دوسری جمع ہے اساورو. ٹھیک ہے، آپ نوٹ کریں کہ پہلی جمع کے اوپر تنوین آ رہی ہے لیکن دوسری جمع کے اوپر صرف دمہ آ رہا ہے. تو جمع منتہی الجموع ایک ایسا سبب ہے کہ جو اکیلا بھی کافی ہے، یعنی کہ یہ 2 اسباب کے قائم مقام ایک سبب ہے. اگر جمع منتہی الجموع ہوگی جس اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے تو یہ ایک سبب کافی ہے اس کو غیر منصرف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا. جمع منتہی الجموع میں ایک چیز اور نوٹ کیجئے گا کہ اس میں آپ کو آخری 2 حرف یا آخری 3 حرف سے پہلے ایک الف نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ایک الف نظر آئے گا اور اس الف کو الف الجمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا الف، اس الف کو الف الجمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الف الجمع. اور اس کے بعد 2 یا 3 حروف آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پہچان ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے آپ پہچان کر سکتے ہیں. ان اسماء میں آخری 2 یا 3 حروف سے پہلے جو الف آتا ہے وہ الف الجمع کہلاتا ہے. وہ جمع مکسر جس میں الف الجمع کے بعد 2 یا 3 حروف آ جائیں جمع منتہی الجموع کہلاتی ہے. مثلا مساجد، مدارس، دقائق، منادیل، کراسیّ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے اگزامپلز دے دی. اب اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے، ایسے اسماء جن میں الف الجمع کے بعد آخری حرف تا ہو، تائے مربوطہ، وہ جمع منتہی الجموع نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، مثلا فرازینتن، یہ بولتے ہیں شطرنج کی رانی کو.
ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک الف ہے اور اس کے بعد 3 حروف ہیں، تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو الف الجمع ہے جیسے، لیکن اس کا آخری حرف چونکہ قائم مربوطہ ہے اس وجہ سے یہ جمع منتہی الجموع نہیں کہلائے گی. سویاقلتن، اب اس میں دیکھیں الف الجمع ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد 3 حروف نظر آ رہے ہیں، تو فوراً سے دماغ میں آ جاتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو جو ہے پھر جمع منتہی الجموع ہو گیا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آخری حرف تائے مربوطہ ہوگی تو وہ جمع منتہی الجموع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چیز نوٹ میں جو میں نے لکھی ہے میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے کم از کم 2 اسباب کا اس میں پایا جانا ضروری ہے، لیکن جمع منتہی الجموع اکیلے ہی کافی ہوتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں ایکسیپشن. آپ کو پتا ہے عربی زبان میں بہت ساری ہیں، تقریباً ہر رول میں ہی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسیپشن مل جائے گی. ہم نے پڑھا ہے کہ غیر منصرف اسما کسرہ نہیں لیتے، لیکن ایکسیپشن موجود ہے کہ وہ کبھی کسرہ لے بھی لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کب کسرہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غیر منصرف اسما کسرہ کب لیتے ہیں؟ نمبر 1 2 حالتوں میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 جب غیر منصرف اسما معرف باللام کے ساتھ آتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ الف لام آ جاتا ہے، جس کو کہ ہم معرف باللام کہتے ہیں، معرفہ بنانے کے لیے جو ہم الف لام لگاتے ہیں نا وہ والا. ٹھیک ہے، تو جب وہ اسما معرف باللام کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ کسرہ لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں، اکتب بقلمی احمر، سرخ قلم کے ساتھ لکھو. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمرا چونکہ بی حرف جر آ گیا، اس کے بعد قلمی آ گیا اور احمرا اس کی نعت ہے. ٹھیک ہے، سرخ قلم، تو احمرا یہاں پہ ہونا تو مجرور چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس کے اندر اب 2 کوالٹیز ہیں. ایک تو یہ وزن فعل پر ہے، اکبرا، افعلا کے وزن پر ہے احمرا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کیا ہے کہ یہ صفت ہے، اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے. تو 2 کوالٹیز، 2 اسباب اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو گیا. اب غیر منصرف ہے اس وجہ سے یہ کسرہ نہیں لے رہا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مجرور بالفتحہ. لیکن اب اسی کو دیکھیں، اگر میں کہتی ہوں اکتب بالقلم الاحمری، اب اس نے کسرہ لے لی ہے. کیوں لے لی ہے؟ کیونکہ اب اس کے ساتھ ال آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس ال کی وجہ سے اب یہ کسرہ لے رہا ہے جری حالت میں، کیونکہ بی حرف جر کے بعد القلمی اسم جو ہے وہ اسم مجرور ہوا اور الاحمری اس کی نعت بنا. تو اب ہم کہیں گے کہ الاحمری جو ہے وہ مجرور بالکسرہ ہے. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل دیکھیں، ابواب مساجدہ. اب میں بول رہی ہوں ابواب مساجدہ، مساجد کے دروازے، مسجدوں کے دروازے. تو یہاں پر مسجدوں کے دروازے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجرور ہے، کیونکہ ابواب یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ ابواب یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اور مساجدی اصولاً تو یہاں پہ جو ہے اس کو کسرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے. اب اس کے غیر منصرف ہونے کا سبب کیا ہے؟ یہ جمع منتہی الجموع ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، الف الجمع کے بعد 2 حرف آگے آپ کو نظر آگے، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ کسرہ نہیں لیں گے، کیا ہوں گے؟ بلکہ مجرور بالفتحہ. لیکن اگر اسی میں ہم مساجدہ کے ساتھ ال لگا دیں گے تو پھر یہ کسرہ مجرور حالت میں کسرہ لے لیں گے، جیسے ابواب المساجدی. ٹھیک ہے، اب ال آ جانے کی وجہ سے کسرہ بھی آ گئی. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ المساجدی مجرور بالکسرہ. ٹھیک ہے، دوسری جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کیا وجہ ہے؟ جب غیر منصرف اسما مضاف بن رہے ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو جب ان کے ساتھ ال آ جائے تو یہ وجہ ہے، دوسرا جب وہ مضاف بن رہے ہوں. فار ایگزامپل درستو فی مدارسا. ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی جو ہے حرف جر ہے، اس کے بعد مدارسہ کو مجرور ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارسہ جمع منتہی الجموع ہے تو یہ غیر منصرف ہے اور اس کے اوپر فتح آ رہی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ مدارسہ مجرور بالفتح۔ لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں درستو فی مدارس المدینتی، اب مدارس کو میں نے مضاف بنا دیا ہے المدینتی کے لیے، تو اب کیا ہوا؟ اب یہ مدارس جو ہے اس نے کسرہ لے لی ہے، ٹھیک ہے یہ مجرور کیونکہ فی نے اس کو مجرور کیا، جری حالت میں پہلے فی کی وجہ سے اس نے کسرہ نہیں لی، لیکن چونکہ اب یہ مضاف بن رہا ہے تو اس وجہ سے اس نے کسرہ لے لیا۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ مدارسی ہے مجرور بالکسرہ۔ اوپر ہم کیا لکھ رہے تھے کہ مجرور بالفتح، لیکن یہاں پہ مجرور بالکسرہ۔ دوسری اگزامپل دیکھ لیں، ابواب مساجدہ۔ اب اس میں دیکھیں مساجدہ، مساجد کے دروازے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، مساجد کے دروازے، تو مساجد یہاں پہ مجرور بالفتح ہے، لیکن اب اسی مساجد کو اگر ہم مضاف بنا لیں گے تو یہ کسرہ لے لے گا۔ کیسے؟ ابواب مساجد القریتی، گاؤں کی مسجدوں کے دروازے، ٹھیک ہے؟ تو قریتی پتہ ہے نا آپ کو، گاؤں کو کہتے ہیں، تو گاؤں کی مسجدوں کے دروازے، تو یہاں پر اب چونکہ یہ مضاف بن گیا تو اس وجہ سے اس نے کسرہ لے لی ہے، تو اس کو ہم پھر بولیں گے مجرور بالکسرہ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا رول۔ میں پوری امید رکھتی ہوں کہ میں نے اس کو بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اس کو 2-3 بار سنیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔